ماہنامہ انذار مارچ 2025 مدیر ابو یحییٰ۔ گناہ چھوڑنا کھانا اور پانی چھوڑنے سے کہیں زیادہ آسان کام ہے، مگر مشکل کام گناہ چھوڑنے کا عزم کرنا ہے۔ حرف حرف سجدہ ریز، فکر و نظر سجدہ ریز۔ خدا انسانوں کا خالق ہے، اس کا یہی تعارف اسے بے مثل بنانے کے لیے کافی ہے۔ کائنات میں ہر طرف پھیلے مہیب خلا، دہکتی آگ اور پتھریلی چٹانوں سے لے کر نباتات و حیوانات کی ان گنت اقسام ایک طرف، اور انسانی فکر و نظر کی بلند پروازی اور حرف و ادا کی وسعت بیاں دوسری طرف، مادے کا جمود اور حیات کی نقل و حرکت کی آخری حد انسانی فکر و تخیل کی پہلی پرواز کے سامنے ہیچ ہے۔ انسانی حرف جب الفاظ کا لبادہ اوڑھتا، تحریر کے قالب میں ڈھلتا اور بیان کی جادو نگری سے ادب و خطابت کے معجزے تخلیق کرتا ہے، تو مادہ و حیات کی ہر قسم پیکر عز بن کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ مگر یہی انسان جب خالق کا رخ کرتا ہے تو اس کی ہستی کے ابتدائی نشان پانے سے قبل ہی انسانی فکر و نظر کی ہر پرواز تھک کر نامراد لوٹ آتی ہے۔ انسانی حرف و ادا اور بیان و خطابت جب مخلوق کے آئینے میں اس کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنا چاہتی ہے تو بقول اقبال حقیقت پر اپنا جامع حرف ہمیشہ تنگ پاتی ہے۔ وہ سمجھ لیتی ہے کہ سچائی اتنی زیادہ روشن ہے کہ اس کا ہر بیان مبین بھی اس کو واضح کرنے کے بجائے حقیقت کو دھندلا رہا ہے۔ لے دے کر انسان کے پاس ایک ہی چیز بچتی ہے کہ انسان کے سامنے جو سجدہ کبھی مخلوقات نے کیا تھا، وہی سجدہ یہ عاجز انسان اپنے خالق کے سامنے اس احساس کے ساتھ کر دے۔ حرف حرف سجدہ ریز، فکر و نظر سجدہ ریز، رب مہربان کے سامنے سر سجدہ ریز۔ اور کوئی شناسائے سخن نبی ہو تو یہ کہہ کر حق کے بندگی ادا کر سکتا ہے، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ میں تیری حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود کی ہے۔ خدائی عظمت اور انسانی عظمت۔ 24 دسمبر 2024 کو انسان کا بنایا ہوا سب سے تیز رفتار خلائی مشن 191 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سورج کے انتہائی قریب یعنی 38 لاکھ میل کے فاصلے سے گزرا اور 1800 ڈگری کا درجہ حرارت برداشت کر گیا۔ پارکر نامی یہ خلائی مشن انسانی ذہانت اور عظمت کی وہ انتہا ہے جس پر جتنی داد دی جائے کم ہے۔ تاہم انسانی عظمت کی یہ انتہا جس کائنات میں ظاہر ہو رہی ہے وہ کہیں زیادہ عظیم تر ہے۔ یہاں روشنی جیسی چیز پائی جاتی ہے جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر لیتی ہے۔ ہمارا سورج اتنا بڑا ہے کہ زمین جیسے 13 لاکھ سیارے مل جائیں تب کہیں جا کر ایک سورج وجود میں آ سکتا ہے۔ سورج کی سطح کا درجہ حرارت 10,000 ڈگری ہے اور اس کا اندرونی درجہ حرارت 2,70,00,000 ڈگری ہے۔ کائنات میں عظمت اور کمال کے اس سے کہیں بڑے نمونے بھی پائے جاتے ہیں۔ کائنات کی یہ عظمت بتا رہی ہے کہ اس کا خالق کتنا عظیم اور غیر معمولی ہے۔ انسانی عظمت کے برخلاف جو تمام انسانوں کی مجموعی ذہانت اور علم سے ظہور کرتی ہے، خالق کائنات تنہا ہر چیز بناتا اور چلاتا ہے، مگر سر دست وہ خالق پردہ غیب میں مستور ہے۔ لوگوں کے سامنے اس کی تخلیق ہے، وہ خود نہیں۔ اس دنیا میں صرف اس کے نبی ہوتے ہیں جو کائنات کی خاموش زبان میں پھیلے خدائی عظمت کے پیغام کو انسانی زبان میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مگر یہ بد نصیب انسان خدائی عظمت کو بھول کر جیتا ہے اور انسانی ذہانت، حسن، علم، طاقت اور دولت سے مروب رہتا ہے۔ مگر یہی انسان کا امتحان ہے۔ اسے انسانی عظمتوں میں رہ کر خدائی عظمت کو ڈھونڈنا اور اس کے سامنے سر بسجود ہونا ہے۔ جس نے یہ کر لیا وہی بندہ مومن ہے، وہی جنت کا بادشاہ ہے، وہی کائنات کا اصلی وارث اور مالک ہوگا۔ روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دین اسلام کی عبادت اس طرح مقرر کی گئی ہیں کہ ان میں انسان کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے، مثلا نماز میں قیام، رکوع و وقوع، قرات، ذکر اور دعا وغیرہ۔
زکوٰۃ میں مال کی ادائیگی، اعتکاف میں گھر چھوڑ کر مسجد میں قیام، حج و عمرہ میں سفر کر کے مسجد الحرام تک آنا اور مناسک حج و عمرہ ادا کرنا، قربانی میں جانوروں کا ذبیحہ۔ تاہم عبادات میں روزہ واحد عبادت ہے جس کی شریعت میں کچھ بھی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس میں نہ اعمال ہیں، نہ مراسم، نہ اذکار ہیں، نہ انفاق، نہ قیام مسجد ہے، نہ سفر مکہ، نہ ذبیحہ ہے اور نہ دعا و مناجات۔ روزہ اس پہلو سے واحد عبادت ہے جس میں عبادت کے پہلو سے کچھ نہیں کیا جاتا، ہاں کچھ چیزوں سے رکا ضرور جاتا ہے، جیسے روزے دار اپنی سب سے بنیادی ضرورت یعنی کھانا پینا اور اپنی سب سے بنیادی خواہش یعنی تعلق زن و شو سے رک جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے اتنا بڑا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ دیگر عبادات کا بدلہ 10 سے 7 سے 100 گنا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ بخاری رقم 1894۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ دیں گے تو بے حد و حساب دیں گے۔ روزے کے اس بے پایا اجر کی وجہ یہ ہے کہ روزہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے صبر ہے، کیونکہ صبر کی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اور باہر کی ہر مزاحمت کے باوجود صحیح بات پر جمع رہے۔ روزے میں انسان اپنی خواہش نفس، بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اور موسم کی سختیوں کو جھیل کر اپنے مالک کی اطاعت پر قائم رہتا ہے۔ یہی وہ صبر ہے جس کا بدلہ قرآن مجید کے مطابق بے حساب دیا جائے گا۔ الزمر۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اسی بات کو کھول دیا ہے۔ اسی بات کو ایک دوسری روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ روزے داروں کے لیے جنت میں داخلے کا ایک خاص دروازہ ہوگا جس کا نام باب الریان ہوگا۔ بخاری رقم 1894۔ صبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا عمل ہے کہ قرآن میں عام قاعدے کے برخلاف، جس میں ہر جگہ ایمان، اعمال صالحہ اور اچھے اعمال کی ایک فہرست گنوا کر جنت کو اس کے بدلے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، کئی مقامات پر تنہا صبر کو جنت میں داخلے کی وجہ بیان کیا گیا ہے، مثلا المومنون، الدہر، الفرقان وغیرہ۔ صبر کے علاوہ دوسرا عمل جو قرآن مجید میں اس حیثیت میں آیا ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہے، وہ تقوی ہے۔ آل عمران۔ غور کیا جائے تو تقوی صبر کو بیان کرنے کا دوسرا طریقہ ہے۔ صبر ہر طرح کے حالات میں خدا کی اطاعت پر جمے رہنا ہے، اور تقوی ہر طرح کے حالات میں خدا کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ یہی صبر اور تقوی مل کر روزے کی وہ روح تشکیل دیتے ہیں جو اس عبادت کو پورے دین پر عمل کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ صبر روزے کی حقیقت اور نوعیت ہے، اور تقوی روزے کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر انسان کو اس سے قریب کرتا اور عبادات کا اجر بڑھاتا ہے، اور تقوی باقی زندگی میں خدا کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ خدا کے لیے جب اپنی سب سے بڑی ضرورت یعنی کھانا پینا اور سب سے بڑی خواہش یعنی جنسی تعلق چھوڑ دیا تو باقی چیزیں اس سے کہیں کمتر ہیں۔ مزید یہ کہ روزہ رکھنے میں بڑی مشقت ہے، مگر گناہ چھوڑنے میں کوئی مشقت نہیں، یہ صرف عادت، خواہش اور فائدے کی بات ہے۔ روزہ روح اور شعور کے ساتھ رکھ لیا تو گناہ چھوڑنے میں کیا مسئلہ۔ حقیقت یہ ہے کہ روزہ 720 گھنٹے کی ایک ایسی تربیت گاہ ہے جس کو شعور کے ساتھ رکھ لیا جائے تو ساری زندگی خدا کی نافرمانی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تربیت اور قرآن۔ دور جدید میں مسلمانوں کا اصل المیہ کیا ہے؟ اسے ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو یہ تربیت کا فقدان ہے۔ عام طور پر تعلیم و تربیت کو ہم معنی سمجھا جاتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تعلیم کسی علم کو سیکھنے اور سمجھنے کا نام ہے، تربیت اس سے بلند تر چیز ہے۔ اس میں تعلیم بھی شامل ہوتی ہے، مگر اس میں بنیادی اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ اہم ترین علم کو شخصیت اور نفسیات کا حصہ بنا دیا جائے۔ آج ہمارے ہاں بہت لوگ تعلیم یافتہ ہیں مگر تربیت کے آثار نظر نہیں آتے۔ تربیت کے حوالے سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تربیت کا جو کچھ بھی نظام کام کر رہا ہے وہ زیادہ تر منفی بنیادوں پر لوگوں کی تربیت کر رہا ہے، جبکہ تربیت کے لیے نہ صرف مثبت باتوں کو بار بار دہرانا ہوتا ہے بلکہ منفی چیزوں کی شناخت کو بھی ہر پہلو سے بیان کرنا ہوتا ہے۔
چنانچہ تربیت کے عمل میں اہم اور اچھی اقدار کی ترویج کے ساتھ یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ منفی اقدار کے برگوبار کو دل و دماغ سے نکالا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اہم ترین مثبت باتوں کو بار بار دہرایا جائے اور منفی چیزوں کے نقصان دہ نتائج کو مسلسل لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ قرآن مجید جہاں اور پہلوؤں سے ایک شاہکار کتاب ہے، وہیں تربیت کے پہلو سے بھی ایک معجزانہ کلام ہے۔ یہ اہم ترین باتوں اور اچھی چیزوں کو بے شمار اسالیب میں دہراتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہر منفی فکر و عمل پر اتنے پہلوؤں سے تنقید کرتا ہے کہ قرآن مجید کا کوئی قاری اگر اسے سوچ سمجھ اور یہ حیثیت دے کر پڑھے کہ یہ فیصلہ کن کتاب ہے تو وہ بتدریج ایک اعلیٰ انسان بنتا چلا جاتا ہے جو تمام تر تربیت کا اصل حاصل ہے۔ تاہم اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے تصورات کو قرآن سے برآمد کرنے کے بجائے اس کی بات سمجھنے کو اصل کام بنایا جائے۔ اس کے بغیر قرآن سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں۔ روح و بدن۔ موت جسم سے روح کے نکل جانے کا نام ہے۔ انسانی جسم مرنے کے ساتھ ہی گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عمل جسم کے اندر سے شروع ہوتا ہے، اس لیے ابتدا میں خارج میں اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں مردوں کو دفنا دیا جاتا ہے اور باقی جسم کے گلنے سڑنے کا عمل قبر کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر فرض کی ہیں ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ان کا ایک ظاہری قالب ہوتا ہے جو اعمال اور اذکار کی شکل میں وجود میں آتا ہے، جیسے نماز میں قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، تکبیر اور تلاوت وغیرہ، یا روزے کے معاملے میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی تعلق سے باز رہنا۔ مگر اس کے ساتھ عبادات کی ایک روح بھی ہوتی ہے، جیسے نماز کی روح پرستش کا جذبہ اور خدا کی یاد ہے، اور روزے کی روح خدا کی اطاعت کا جذبہ اور اس کی نافرمانی سے بچنے کا عزم ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم عبادات کے ظاہر پر تمام تر توجہ دیتے ہیں اور ان کی روح کو فراموش کر دیتے ہیں، جیسے ہماری نمازیں خدا کی یاد سے خالی اور ہمارے روزے تقویٰ کی روح سے عاری ہوتے ہیں۔ ہم عین نماز میں خدا کو بھولے رہتے ہیں اور حالت روزہ میں اس کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، جس کے بعد عبادات کی شکل میں ایک دھڑ بچ جاتا ہے جس کی روح نکل چکی ہوتی ہے۔ اس بغیر روح کے مذہبی عمل کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس عمل کو ذہن میں رکھنا چاہیے جو شروع میں انسانی جسم کے حوالے سے بیان ہوا کہ روح کے بغیر جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عبادات کا گرچہ بہت ذوق و شوق پھیل گیا ہے، لوگ کثرت سے روزے رکھتے ہیں، مسجدیں کثرت سے بن رہی ہیں اور لوگوں سے آباد ہو رہی ہیں، مگر عبادتوں کے اس ذوق و شوق کے باوجود سماج میں اخلاقی تعفن پھیلا ہوا ہے۔ لوگوں کو ایک نمازی اور روزے دار سے بھی بد اخلاقی، وعدہ خلافی، جھوٹ اور دیگر اخلاقی خرابیوں کے وہی تجربات ہوتے ہیں جو نماز روزے سے عاری لوگوں سے ہوتے ہیں۔ لوگ کثرت سے حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں، مگر واپس آنے والے نہ فواحش چھوڑتے ہیں، نہ لڑائی جھگڑا اور نہ عام نافرمانی سے باز رہتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اسی بنا پر بہت زیادہ مذہبی ہونے کے باوجود اخلاقی رویے میں سیکولر ملکوں سے بہت پیچھے ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس میں بعض لوگ عبادات کو مورد الزام ٹھہرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ نماز، روزے اور حج و عمرے کے خلاف تقریریں شروع کر دیتے ہیں۔ وہ حج، عمرہ اور قربانی کے بجائے غرباء کی مدد کو کرنے کا کام قرار دیتے ہیں، لیکن یہ رویہ بھی ہر اعتبار سے غلط ہے۔ خرابی عبادات میں نہیں بلکہ اس تصور میں ہے جہاں عبادات روح کے بغیر اور بلا سوچے سمجھے ادا کی جاتی ہیں۔ ایسی عبادات وہ عبادات نہیں جو قرآن مجید کو مطلوب ہیں۔ اصلاح طلب چیز یہی ہے کہ لوگوں کو عبادات کی روح سے آگاہ کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ خدا کے حضور ہمارے شعور کو پیش ہونا چاہیے۔ نماز میں خدا کی یاد کے شعوری احساس کے ساتھ جانا چاہیے۔ اس کے بعد نماز فواحش اور برائی کے خلاف ایک دیوار بن جائے گی۔ روزے کو تقویٰ کے احساس کے ساتھ رکھنا چاہیے، جس کے بعد روزہ گناہ کی ہر قسم سے انسان کو روک دے گا۔ یہی معاملہ دیگر عبادات کا ہے۔ عبادت چھوڑنا کوئی حل نہیں، عبادت کو روح کے ساتھ اختیار کرنا اصل حل ہے۔
मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो। उम्रा पर सऊदी अरब जाने वालों को पिछले कुछ बरसों से एक पाबंदी का सामना है। ये पाबंदी गालिबन कोविड के ज़माने में लगाई गई थी, जिसका मकसद हरम में रश को कम करना था, मगर अब इसने उम्रा करने वालों को चोर और मजबूर बना दिया है। पाबंदी ये है कि मस्जिदुल हराम के अंदर मताफ में सिर्फ वही मर्द जा सकते हैं जिन्होंने एहराम पहन रखा हो। बाकी लोग मस्जिद से बाहर सहन में नमाज अदा करते हैं। बगैर एहराम के लोगों को पहली और दूसरी मंजिल पर जाने की इजाज़त है, मगर वहाँ जाना भी इस पहलू से मुफीद नहीं रहता कि वहाँ से काबा नज़र नहीं आता। जब पहली और दूसरी मंजिल बनाई गई थी तो इस बात का एहतमाम किया गया था कि लोग ऊपर ही से सही मगर काबा का दीदार कर लें। जिन लोगों ने वो ज़माना देखा है वो जानते हैं कि रश के अय्याम में ये बहुत गनीमत था। ऊपर से लोग काबा को छू ना पाते, मगर इसका दीदार करके अपनी आंखें ठंडी कर लेते थे। मगर इसके बाद कुछ ज़ायरीन को एक नया आइडिया आया जो सऊदी हुकूमत के सानो गुमान में भी न था। वो ये कि कुछ लोगों ने अल्लाह ताला के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए मस्जिद की पहली और दूसरी मंजिल से मताफ में छलांग लगाकर खुदकुशी करना शुरू कर दी। जब हुकूमत को अंदाज़ा हुआ कि ये कोई एक आध शख्स का मामला नहीं है बल्कि लोगों ने शुगल बना लिया है, तो उन्होंने बुलंद रुकावटें खड़ी करके ये नामुमकिन बना दिया कि कोई शख्स पहली और दूसरी मंजिल से मताफ के मंजर के पास भी आ सके। यूं इन दो मंजिलों से काबा के दीदार का इम्कान ख़त्म हो गया। इस तफसील का मकसद ये बताना है कि सिवाय इसके कि इंसान मताफ के अंदर मौजूद हो, काबे के दीदार का कोई इम्कान बाकी नहीं रहा। ख्याल रहे कि ख़वातीन पर एहराम के लिबास की चूँकि कोई पाबंदी नहीं होती, इसलिए उनके लिए मताफ के अंदर जाने पर किसी किस्म की रोक टोक नहीं है। अमली तौर पर इस पाबंदी का इतलाक सिर्फ मर्दों पर हो रहा है। इस पाबंदी का मकसद बज़ाहिर ये था कि मताफ में ज़्यादा रश न हो, मगर इस पाबंदी के बावजूद मताफ हमेशा मुकम्मल तौर पर भरा रहता है। इसकी वजह यह है कि दुनिया भर से मक्का आने वाले लोग मरमर की सिलों को देखने नहीं बल्कि काबा को देखने आते हैं। चनाचे जब उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलती तो वो बग़ैर उम्रा के एहराम पहनकर मताफ में चले जाते हैं और वहाँ तवाफ़ करने और नमाज़ें पढ़ने के अलावा इत्मीनान के साथ मताफ और मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पर बैठे रहते हैं। लोग ये सब कुछ मजबूरी में करते हैं, मगर ऐसा करने पर उन्हें ये पाबंदी ही मजबूर करती है। चनाचे अमली तौर पर इस पाबंदी का नतीजा ये निकल रहा है कि एक तरफ तो हरम में रश में कोई कमी नहीं हो रही क्योंकि तमाम मर्दों ख़वातीन उसी तरह हरम में मौजूद रहते हैं, और दूसरी तरफ उम्रा के मुक़द्दस लिबास एहराम का तक़द्दुस पामाल होता है कि इस लिबास को पहनने का मतलब ही इस अज़्म का इजहार है कि बंदा हर नाफरमानी से दूर रहेगा। इस तरह वो हर नाफरमानी से दूर रहने का मज़ीद पाबंद हो जाता है। मगर जब ये लिबास ही धोखा देने के लिए पहना जाए तो फिर एहराम का तक़द्दुस कहाँ बाकी रहा। अक्ल आम की बात है कि ये पाबंदी अगर नहीं होगी तब भी मताफ में उतने ही लोग आएंगे जितनी वहाँ गुंजाइश है। ख़वातीन पर चूँकि पाबंदी का इतलाक नहीं होता, इसलिए वो तो पहले ही बड़ी तादाद में मताफ में मौजूद होती हैं। बाकी रहे मर्द तो जिसको अंदर आना होता है वो होटल से एहराम पहन कर आ जाता है। ये पाबंदी हटा दी जाएगी तो यही मर्द जो इस वक्त एहराम पहन कर अंदर आ रहे हैं वो उस वक्त बग़ैर एहराम के आएंगे। मस्जिद उतनी ही भरेगी जितनी अब भरती है, मगर लोग इबादत में चोरी पर मजबूर नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ उन लोगों का भी भला होगा जो एहराम के लिबास का तक़द्दुस बरकरार रखने की कोशिश करते हैं और इसे ना पहनने की बिना पर हरम के दीदार से महरूम रहते हैं। ताहम किसी वजह से अगर कुछ पाबंदी लगाना ज़रूरी है तो उसकी एक शक्ल ये हो सकती है कि हर ज़ायर को उसके क़याम के लिहाज से हर दिन का एक कूपन दे दिया जाए जिसके ज़रिए से वो मताफ में जा सके। यूं हर शख्स के साथ मुकम्मल इंसाफ होगा और लोग चोर और मजबूर बनने से बच जाएंगे। सऊदी हुकूमत को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये पाबंदी उम्रे की रूह को मुकम्मल तौर पर पामाल करने का सबब बन रही है। एहराम की हालत में हर तरह की नाफरमानी से बाज रहने का हुक्म है, मगर एहराम पहनकर ही अगर कोई शख्स ये तासुर दे रहा है कि वो उम्रा करने अंदर जा रहा है और दर हकीकत वो उम्रा नहीं कर रहा, तो उसकी ये इबादत कैसे वो इबादत बन सकती है जो बारगाह रब में मकबूल होती है। हुकूमत को ये एहसास भी होना चाहिए कि मुसलमानों का काबे से एक गहरा नफ्सियाती और जज्बाती ताल्लुक है। ये ताल्लुक संगे मरमर के पत्थरों से किसी को नहीं होता। मुसलमान की दिली तस्कीन सिर्फ और सिर्फ काबा के दीदार से होती है।
اس لیے اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کر کے معاملات کو بہتر بنایا جائے، ورنہ ایک بندہ مومن جو احرام کے لباس کے تقدس کی بنا پر یہ لباس پہن کر اندر نہیں جا پاتا، سنگ مرمر سے بنی عمارت کو دیکھ کر اقبال کا وہ شعر دہراتا رہے گا جس میں فرشتوں کے نام خدا کا فرمان اس طرح بیان کیا گیا ہے: میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ سوال و جواب۔ ابو یحییٰ، غیر فطری تعلقات پر مجبور بیوی۔ سوال: السلام علیکم، اگر شوہر بیوی کے ساتھ حرام کام کرے تو بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے ساتھ ویسے ہی گزارا کرے یا علیحدگی کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ اتنی بات پر بنت ذوالفقار۔ جواب: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی خاتون کا شوہر اگر غیر فطری تعلقات یعنی اینل سیکس پر مجبور کرے اور خاتون کے اصرار کے باوجود جبر کرے تو خاتون پر کوئی الزام نہیں ہے۔ گناہ اس وقت ہے جب رضامندی کے ساتھ گناہ کے کام میں تعاون کیا جائے۔ خاتون چاہے تو اس معاملے پر علیحدگی لے سکتی ہے اور وہ ایسا کرنے میں حق بجانب ہوگی، تاہم حالات اگر اجازت نہ دیتے ہوں اور ہمارے معاشرے میں ایک خاتون کے لیے ایسا فیصلہ بہت سے مسائل کا سبب بن سکتا ہے تو پھر وہ مجبوراً اس رشتے کو نبھا سکتی ہے۔ اس دوران میں اسے کوشش کرنی چاہیے کہ شوہر کو سمجھائے اور خدا کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کرے۔ وہ ایسا کرے گی تو انشاءاللہ اللہ رب کریم اس کا عذر قبول کریں گے، البتہ شوہر کو دوہرا گناہ ہوگا، ایک خدا کے حکم کی نافرمانی کا اور دوسرا بیوی کو جبر کر کے اس کام پر مجبور کرنے کا۔ حضرت یعقوب اور اولاد میں فرق کرنا۔ سوال: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا ایک سوال ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سوال گستاخی پر مبنی ہے، لیکن اس معاملے میں میں مکمل آگاہی چاہتا تھا، اس لیے سوال کر رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ ان کے 12 بیٹوں میں سے وہ سب سے زیادہ پیار حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے۔ کہیں یہ فیکٹر تو نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے جیلس ہو کر یہ قدم اٹھایا؟ کہیں یعقوب علیہ السلام سے اس حوالے سے غلطی تو نہیں ہو گئی؟ اللہ معافی دے، لیکن میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اپنے سوال کو بہتر انداز میں رکھنے کے لیے، کیونکہ آج کل بھی ہر دوسرے گھر میں یہ کہانی ہے کہ والدین اولاد میں فرق کر جاتے ہیں اور اس کے بہت خطرناک نتائج نکل رہے ہیں، لیکن توجہ دلانے پر وہ یہ بات تسلیم نہیں کرتے۔ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اولاد میں فرق کیا؟ اور اگر ہاں تو ان کو اس معاملے کو کسی اور طرح نہیں کرنا چاہیے تھا؟ عدنان دریس۔ جواب: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اگر صحیح بات سمجھ لیں گے تو امید ہے کہ آپ کا اشکال دور ہو جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین ایک ہی اہلیہ یعنی حضرت راخیل علیہ السلام سے تھے۔ سیدہ راخیل کے دوسرے بیٹے یعنی بن یامین کی پیدائش کے وقت انتقال ہو گیا تھا۔ یہ دونوں بچے نہ صرف باقی بچوں سے چھوٹے تھے بلکہ ماں کے انتقال کے بعد سگی ماں کی شفقت بھرے سائے سے بھی محروم ہو گئے تھے، اس لیے باپ کا ان دونوں کو خصوصی توجہ دینا ایک فطری چیز اور عین تقاضائے عدل تھا۔ اس کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی بھی تھے۔ اس پس منظر میں بچپن ہی سے وہ اپنے کردار و اخلاق میں بے مثال تھے۔ اس پر مزید وہ خواب تھا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے، جس میں وہ چاند، سورج اور 11 ستاروں کو اپنے سامنے سجدہ ریز پاتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ خواب اپنے والد کے سامنے بیان کیا تو باپ جو خود ایک پیغمبر تھے ایک لمحے میں جان گئے کہ وہی نبوت کے کام میں نہ صرف ان کے وارث ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کے اس مقام بلند پر پہنچائیں گے کہ وقت کا ایک پیغمبر اور ان کا خانوادہ بھی ان کے سامنے جھکے گا۔ اس پس منظر میں وہ اپنے اس بچے کو بہت عزیز رکھنے لگے۔ ان کے سوتیلے بھائیوں نے اس سارے پس منظر کو سمجھنے کے بجائے معاملے کو صرف اس پہلو سے دیکھا کہ وہ 10 جوان بھائیوں کا ایک طاقتور گروہ ہیں اور زرعی دور میں جوان بیٹے سب سے بڑا سرمایہ ہوتے تھے، چنانچہ ان کے والد کی محبت کا مرکز وہی بننے چاہیے، نہ کہ 2 چھوٹے بچے۔ چنانچہ انہوں نے حسد میں مبتلا ہو کر ایک اخلاقی کمزوری کا مظاہرہ کیا تھا۔ دوسری طرف سیدنا یعقوب علیہ السلام نے وہی کیا جو ایک خدا کے دین کے نگران، ایک پیغمبر اور ایک عادل و شفیق باپ کو کرنا چاہیے۔ آج کے لوگ اگر اولاد میں فرق کرتے ہیں
تو وہ اپنی وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں۔ ان کا سیدنا یعقوب علیہ السلام کے طرز عمل سے کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ ان کا بھی کوئی بچہ ماں سے محروم ہو جائے اور وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ مزید شفقت سے پیش آئیں۔ صبر اور ذہنی رویہ۔ سوال: السلام علیکم۔ جو لوگ راہ خدا میں کھڑے ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ خدا سے ثابت قدمی اور صبر کی درخواست کرنی چاہیے۔ آرٹیکل 2 دعائیں میں آپ نے صبر کا مطلب اس جملے میں کیا لیا؟ کس مفہوم میں استعمال کیا؟ کیونکہ صبر کا مطلب حق پر ثابت قدمی ہے، جو کہ آپ نے لکھ دیا۔ سہرش احمد۔ جواب: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر کا مطلب ثابت قدمی ہی ہوتا ہے۔ مذہبی طور پر اس سے مراد خدا کی بندگی اور اطاعت کے رویے پر قائم رہنا ہے۔ جو مطالبات عائد ہوں ان کو حالات کا لحاظ کیے بغیر ایسے ہی سر انجام دینا ہے جیسے عام حالات میں انسان سر انجام دیتا تھا۔ تاہم اس کے ساتھ صبر ایک نفسیاتی کیفیت کا بھی نام ہے۔ یہ کیفیت دل و دماغ پر طاری ہوتی ہے اور مشکل حالات کے باوجود انسان کو تلخ اور مایوس نہیں ہونے دیتی۔ انسان کے لبوں پر شکوہ شکایت نہیں آتا، اس کے دل میں مایوسی کا اندھیرا نہیں چھاتا، وہ خدا کی رحمت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عنایت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کا حوصلہ پست نہیں ہوتا، اس کی روح شکست نہیں کھاتی، اس کی سوچ مثبت رہتی ہے اور اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ عملی طور پر درست جگہ پر رہنے کے ساتھ انسان کی نفسیات کا درست جگہ رہنا بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم اور بنیادی تقاضا ہے۔